الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور میرے قابل عزت بزرگوں اور میری قابل صد احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور قابل شفقت چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں، اللہ وحدہ لا شریک کا اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ آج یہ وہ گلشن جو آج سے کئی سال پہلے جس کا پودا لگایا تھا دوستوں نے، بزرگوں نے، تو لگانے والے چلے گئے دنیا سے، لیکن یہ پودا بڑھتا رہا، پھلتا رہا، پھولتا رہا. آج ہم نے دیکھا کہ اس کے پھول کھلے ہیں، اس کی کلیاں کھلی ہیں، اس کی خوشبو پھیلی ہے، اوس میں پڑوس میں اس کی خوشبو پھیلی ہے. وہ خوشبو کیا ہے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان سے گانے نہیں، قرآن سننے کو مل رہا ہے. یہ چھوٹے بچے جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں، میں ان کے ماں باپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بھائی تم کو مبارک ہو کہ تمہارے بچوں نے، ہمارے بچوں نے یہ ہماری
اثاثہ ہے، یہ ہماری زندگی کا اثاثہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان کی بنیادوں کے اندر قرآن کو رکھا اور قرآن سے آپ نے ان کی زندگی کی ابتدا کی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ جس طرح ہم نے کوشش کر کے، ہمارے بزرگوں نے کوشش کر کے، ہماری بھائیوں نے کوشش کر کے، ہماری بہنوں نے کوشش کر کے ان بچوں کی بنیاد کے اندر ابتدا قرآن سے کی ہے، اللہ ہماری دعا ہے کہ ان کی انتہا بھی تو قرآن کے ساتھ ہی کر دینا۔ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ یہ گلشن جس کو ہم نے سب مل کر سینچا ہے، اس کے پھول کھل رہے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہیں، اللہ ہماری دعا ہے کہ تو قیامت کی دیواروں تک اس گلشن کو آباد رکھنا، اس کے اندر آبیاری کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کی رکھوالی کرنے والوں کی تو حوصلہ افزائی کرنا، اس کو آباد رکھنے والوں کی اللہ تو دنیا میں بھی اور آخرت میں مدد فرمانا۔ قرآن مجید کی 30ویں سپارے سے سورہ قدر، اس کی میں نے پوری صورت کی تلاوت کی ہے۔ اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اتارا اس قرآن کو قدر والی رات میں، قرآن کو اتارا قدر والی رات میں۔ آپ مہربانی فرما کر انتہائی توجہ کے ساتھ، انتہائی جوش و گوش کے ساتھ، ہوش کے ساتھ میری بات کو ذرا توجہ سے سنیے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کوئی بات سمجھانے کی، اور اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو اور مجھے ہم سب کو سن کر سمجھ کر اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اتارا اس قرآن کو قدر والی رات میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے میرے محبوب علیہ السلام، یہ قدر والی رات جو ہے اس کا آپ کو کیا پتہ کیا ہے؟ کیا فرمایا کہ ہم نے اتارا اس قرآن کو قدر والی رات میں۔ قدر کا معنی یہ بھی ہوتا ہے، تنگی کا معنی بھی ہوتا ہے، تنگی کا۔ آپ کہو گے کہ مولوی صاحب یہ کون سا ترجمہ کر رہے ہو؟ بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ قدر کا معنی عربی میں تنگی بھی ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ وَيَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، جس کا وہ چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے۔ کون؟ اللہ۔ جس کا وہ چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے، اور جس کا وہ چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ وَيَقْدِرُ، تنگ کر دیتا ہے۔ وسیع بھی وہ کرتا ہے، تنگ بھی وہ کرتا ہے۔ وہ وسیع کی بات کرتا ہے اور تنگ کی بات کرتا ہے، لیکن یہاں علماء کرام نے قدر کا معنی عظمت، عزت، بزرگی، شان یہ ذکر کیا ہے کہ قدر کا معنی جو ہے یہ عزت ہے، یہ عظمت ہے، یہ شان ہے۔ یہ شان کیوں ملی؟ اس لیے کہ شان والے رب نے، قدر والے رب نے، وما قدر اللہ حق قدر ہی، لوگوں نے اس طرح قدر نہیں کی اللہ کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ قدر والا ہے، اللہ بڑی قدر والا ہے۔ اس نے اس قرآن کو کب لکھا؟ جب کائنات پیدا کی۔ جب کائنات اللہ نے پیدا کی تو قرآن کو لکھا۔ ابھی نہ آسمان ہے نہ زمین ہے، ابھی کچھ نہیں، ابھی تقدیر لکھی جا رہی ہے اور قرآن لکھا جا رہا ہے۔ رب العالمین نے سب سے پہلے دوات پیدا کی، سیاہی پیدا کی، پھر قلم پیدا کی۔ جب قلم پیدا کی تو قلم نے پوچھا
کہ اللہ کیا لکھوں؟ رب العالمین نے فرمایا اے قلم لکھ۔ قلم کہتی ہے یا اللہ کیا لکھوں، کون سی بات لکھوں؟ واہ قلم تو کیسی قلم تھی کہ تو رب سے باتیں کرنے لگ گئی، رب سے پوچھنے لگ گئی کہ کیا لکھوں؟ تو رب العالمین فرماتے ہیں اے قلم لکھ، جو ہو رہا ہے یہ لکھ، جو ہونے والا ہے وہ لکھ، قیامت تک جو ہونے والا ہے اس کو لکھ۔ تو جب اس نے لکھا تو اس نے قرآن بھی لکھا۔ تو رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ نون والقلم، مجھے قسم ہے دعات کی، کوئی مچھلی ترجمہ کرتا ہے، کوئی مجھے قسم ہے دعات کی قلم کی، وما یسترون، جو اس نے لکھا مجھے اس کی قسم۔ کیا لکھا؟ قرآن لکھا۔ یہ قرآن اس قلم نے لکھ دیا۔ یہ کتاب لکھنے میں سب سے پہلے کتابوں میں پہلی کتاب ہے جو قلم نے لکھی۔ تورات بعد میں لکھی گئی، انجیل بعد میں لکھی گئی، زبور بعد میں لکھی گئی، صحائف بعد میں لکھے گئے، لیکن قرآن پہلے لکھا گیا۔ اور یہ کہاں تھا؟ لوح محفوظ میں جو عرش معلیٰ پر ہے۔ قلم نے لکھا۔ یہ قلم لکھ رہی ہے، خود بخود لکھ رہی ہے، کوئی ہاتھ سے پکڑ کر اس کا لکھ نہیں رہا۔ اللہ نے یہ قلم نہ فرشتے کے ہاتھ میں پکڑائی کہ تم لکھو، نہ اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑائی کہ تم لکھو، اور نہ اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑائی کہ تم قلم سے لکھو، نہ ہی کسی فرشتے کو پکڑائی، نہ کسی انسان کو پکڑائی، نہ کسی جن کو پکڑائی۔ یہ قلم کو بولا قلم لکھ۔ اللہ کیا لکھوں؟ وہ لکھ جو ہو رہا ہے، لکھ جو ہونے والا ہے، جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ لکھ دے۔ اس قلم نے وہ سب لکھ دیا۔ رب کعبہ کی قسم، اسی قلم نے قرآن لکھا، اسی قلم نے میرے مصطفیٰ کا فرمان لکھا۔ یہ قلم ہے، اللہ اس کی قسم کھاتا ہے کیونکہ اللہ قدر والا ہے۔ یہ قرآن جہاں اترا، جس کے پاس اترا وہ قدر والا ہو گیا۔ بھائیوں، جس کے پاس مشکلیں پیش آتی ہیں، تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہائے ہائے، یہ قرآن تو اس کی منزلیں آسان کرنے والا ہے، یہ قرآن تو اس کے مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ یہ قرآن اترا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کدھر؟ طائف کی طرف، طائف بستی کی طرف تشریف لے گئے واز سنانے۔ آج ہم واز سنانے آتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم واز سنا رہے ہیں، کیونکہ آتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، صوفے پہ بیٹھتے ہیں، واز سنا کے چلے جاتے ہیں۔ واز تو وہ تھا جو میرے مصطفیٰ نے ان بستیوں میں جا کر سنایا جہاں پتھر آتے تھے، جہاں سے تان و تشنیع اور گالیاں آتی تھیں، جہاں مصیبتوں کے سامنے انبار لگے ہوتے تھے، اتنے دکھ ہوتے تھے کہ قدم پیروں کے نیچے زلزلے آ جاتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کے، وہ انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ نے اس قدر طاقت دی تھی کہ جنت کا اگر 100 آدمی ہو، جنت کا 100 آدمی ہو تو نبی میں ایک نبی میں اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنا حوصلہ ہوتا ہے۔ جنت کے 100 بندوں کے حوصلے سے بڑھ کر نبی کا حوصلہ ہوتا ہے، اور نبی جنت کے 100 آدمیوں جتنی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر! جب آپ وہاں سے تشریف لائے، زخمی تھے، آپ نے آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا، خدیجہ مجھے آج لوگوں نے بہت مارا ہے، بہت تکلیف دی ہے۔ اللہ اکبر! وہ امہات المومنین، پہلی خاتون جنت جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دعا کرو اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمت کی بارش برسائے۔ میں تو کہا کرتا ہوں بہنوں کو، ماؤں کو، اپنا زندگی کا آئیڈیل خدیجہ کو بنا لو۔ اگر کامیابی چاہتی ہو تو خدیجہ کو زندگی کا آئیڈیل بنا لو۔ ان ناچنے والیوں کو نہ بنایا کرو، ان گانے والیوں کو نہ بنایا کرو، ان ٹی وی پر آ کر گانے والیوں کو نہ بنایا کرو۔
زیب و زینت کر کے دنیا کو دکھانے والیوں کو آئیڈیل نہ بنایا کرو۔ اگر زندگی دنیا کی بھی بہتر چاہتی ہو، اگر زندگی قبر کی بھی آپ کامیابی چاہتی ہو، اور اگر حشر میں بھی کامیابی چاہتی ہو، اور اگر جنت کے اندر حوروں کے سردار بننا چاہتی ہو، تو اپنی آئیڈیل جناب خدیجۃ الکبریٰ کو بنا لو۔ انشاءاللہ منزل آسان ہو جائے گی، بیڑے پار ہو جائے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے، کہاں سے؟ غار حرا سے، غار حرا سے تشریف لائے۔ اللہ اکبر، وہ غار ہے پہلی جس غار پر پہلے دن میرے نبی پر وحی نازل ہوئی۔ پہلے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں ہیں تو آپ پر وحی نازل ہوئی۔ وہ وحی اس قدر اس کا بوجھ تھا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کہتے ہیں، اے خدیجہ زملونی زملونی زملونی، خدیجہ مجھے سردی لگ رہی ہے، جلدی کرو، چادر دو، کوئی کپڑا اڑاؤ تاکہ میں کپڑا اوڑھ کر سو جاؤں۔ اما خدیجۃ الکبریٰ نے چادر دی، چادر اوڑھ کر آپ لیٹ گئے۔ اللہ اکبر، سو گئے، نیند آنے لگی۔ آسمان سے جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، آ گئے جبرائیل علیہ السلام، وہی جبرائیل جو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف آتا تھا، وہی جبرائیل جو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف آتا تھے، وہی جبرائیل روح الامین جو تمام نبیوں کی طرف آتے تھے، وہی جبرائیل علیہ السلام میرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے پاس آ گئے۔ آ کر کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا المزمل، اے چادر کو اوڑھ کر سونے والو، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، جن کی منزلیں لمبی ہوں، جن کی منزلیں لمبی ہوں، اور جن کی زندگی پرصعوب ہو، پریشانیوں سے ہو، جن کے سفر بڑے سخت اور کٹھن ہوں، ان کو راتوں کو سونا اچھا نہیں ہوتا۔ قم اللیلا، اے میرے نبی اٹھیے، چادر ہٹائیے، اب سونے کا وقت ختم ہو چکا، آپ کی منزل بہت وسیع ہے، دور منزل ہے، اور آپ کا سفر جو ہے وہ بڑا کٹھن ہے۔ آپ کے سفر میں کیا ہے؟ آپ کے سفر میں پتھر ہیں، آپ کے سفر میں آپ کے لیے گالیاں ہیں، آپ کے سفر کے اندر راستے کے اندر کھڈے کھودے ہوئے ہیں، کانٹے بچھائے ہوئے ہیں، آپ کے سفر کے اندر ساری دنیا کے مصائب جمع کیے ہوئے ہیں۔ اے میرے محبوب، منزل بہت دور ہے، بہت لمبی ہے، اور سفر بڑا کٹھن ہے۔ جن کے سفر کٹھن ہوں، جن کی منزلیں لمبی ہوں، ان کو راتوں کو سونا اچھا نہیں لگتا۔ اے میرے محبوب اٹھیے۔ میرے محبوب اٹھ کر بیٹھ گئے تو کیا کہتے ہیں؟ قم اللیل الا قلیلا، اے میرے محبوب میرے رب کا حکم سنیے۔ میرا رب کہتا ہے میرے نبی سے جا کر کہہ دو اٹھو، تھوڑی سی دیر کے لیے اٹھو، اٹھیے، تھوڑے سے ٹائم کے لیے اٹھیے۔ اگر آپ تھوڑا سا ٹائم دے سکتے ہو تو تھوڑا سا ٹائم دے دو، اگر تھوڑا سا زیادہ دے سکتے ہو تو نصفہ ہو، تو آدھی رات دے دینا، دے سکتے ہو تھوڑا سا ٹائم دے دو، اگر اور بھی تھوڑا سا ٹائم دے سکتے ہو تو فرمایا آدھی رات دے دو، اور آدھی رات نہیں دے سکتے تو تھوڑا سا حصہ، چوتھا حصہ رات کا دے دو۔ اللہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ٹائم مانگ رہا ہے، وقت مانگ رہا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اٹھیے۔ اللہ اکبر، جب یہ کہا تھوڑی دیر کے لیے، آدھی رات یا آدھی رات کا تھوڑا حصہ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اس پہ غور کیجئے، تھوڑا حصہ ہے یا پھر او زد، یا تھوڑے سے زیادہ کر لیجئے۔ اب یہ او زد جو ہے نا، یہ او زد یہ کون پورا کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سارا دن لوگوں کو تبلیغ فرماتے اور رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیام فرماتے۔ فرمایا تھوڑا حصہ جاگنا، یا آدھی رات جاگنا، یا آدھی رات کا تھوڑا سا حصہ جاگنا، لیکن او زد
قرآن مجید کا لفظ ہے نا بھائی، او زد، فرمایا کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یا اس پر زیادہ کر لینا۔ اب زیادہ کون کرے گا؟ زیادہ تو وہ کرے گا جو دن کے اندر سویا ہوگا، راتوں کو جاگے گا۔ جو دن کو سویا ہوگا رات کو جاگے گا وہ ساری رات پوری کرے گا۔ بھائی جو دن میں سارا دن کام پہ لگا ہوگا وہ ساری رات نہیں جاگ سکتا۔ جس نے سارا دن کام کرنا ہے، مشقت کرنی ہے، کھیتوں میں کام کرنا ہے، دکانوں پہ کام کرنا ہے، ڈیوٹیاں کرنی ہیں، اور اپنی مصروفیت کو دنیا کے لیے جو وقت مقرر کر رکھا ہے وہ پورے کرنے ہیں، تو وہ ساری رات نہیں جاگ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے فَعَلِمَ أَنْ يَكُونُ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ، فَعَلِمَ، وہ اللہ جانتا ہے، میرے کو بھی جانتا ہے، آپ کو بھی جانتا ہے، سب کو بھی جانتا ہے۔ فَعَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ، مجھے پتہ ہے کہ تم میں کوئی بندے بیمار بھی ہو جائیں گے۔ جو بیمار ہو جائیں وہ ساری رات نہیں جاگ سکتے، تھوڑی رات جاگیں گے۔ ان کنتم مرضی سیکون منکم مرضی ویضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، یہ بھی مجھے اس کو پتہ ہے تم نے سارا دن کام کرنا ہے، روزی بھی کرنی ہے، روزہ بھی کرنا ہے، روزی بھی کرنی ہے، روزہ بھی کرنا ہے۔ روزہ بھی کرو گے تو روزی بھی کرو گے، پھر ساری رات جاگ نہیں سکتے۔ اب یہ کون جاگ سکتا ہے؟ تو پھر تو یار یہ سچی بات یہ ہے کہ پھر یہ اعتکاف والے جاگ سکتے ہیں نا بھائی۔ یہ جو اعتکاف بیٹھے میرے بھائی، جو بہنیں جب بیٹھی ہوئی ہیں اعتکاف میں، یہی جاگ سکتے ہیں نا۔ بھی سارا دن سو جاؤ، اپنے خیموں میں سوتے رہو، رات کو ساری رات کو جاگو۔ لیکن میں تو حیران ہوتا ہوں اپنے ساتھیوں سے، جب یہ تھوڑی سی رات کا آخری پہر ہوتا ہے، ان کے جتنے بھی یہ خیمے لگے ہوئے نا، سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے۔ توبہ، اتنا سوتے ہیں جسے کوئی اندازہ نہیں، سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے او زد علیہ، اس پر تھوڑا زیادہ کر۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے بھائیوں، تم اس لیے بیٹھے ہو کہ رات جاگو گے، اس لیے نہیں بیٹھے کہ رات کو سو گے۔ سونا نہیں ہے، راتوں کو جاگنا ہے۔ اجازت ہے دن میں سو لو، لیکن رات کو جاگنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ پوچھا اے جبرائیل پھر میں کیا کروں؟ سونا تو کیا کروں؟ میرا منزل اگر بہت دور ہے، میرا سفر اگر بڑا مشکل ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رب العالمین فرماتے ہیں اے جبرائیل علیہ السلام، میرے نبی سے کہنا ہم نے تمہارا نسخہ تجویز کر دیا ہے، مشکل منزلوں کو آسان کرنا ہے، اور آپ نے اپنے سخت سفروں کو آپ نے آسان کرنا ہے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے، رات کو اٹھا کر کھڑا ہوا کر، میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جایا کر۔ ورتل القرآن ترتیلا، اس قرآن کو ایک ایک آیت کر کے ترتیل کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کیا کر۔ اس طرح پڑھا کر تاکہ ایک بندے کو ایک ایک آیت کا پتہ چلتا جائے، ترتیل کے ساتھ پڑھتا جایا کر۔ اس طرح پڑھا کر ایک ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ ملتی چلی جائے۔ اس طرح ہو جیسے تسبیح کے دانے ایک دھاگے میں پروئے جاتے ہیں، سارے دانے برابر ہوتے ہیں لیکن وہ گرتے نہیں، دانوں کی طرح ایک ایک دانہ پرو کر اپنے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کیا کر۔ ورتل القرآن ترتیلا، اگر ایک ایک آیت پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گی۔ آپ قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، ہم آپ کے سفر کو مشکلوں سے پاک کر دیں گے، ہم آپ کے سفر کو مشکلوں سے پاک کر دیں گے، ہم آپ کی منزلوں کو آسان کر دیں گے۔ اے میرے محبوب، آپ قیادت کرنے والے ہو، ساری دنیا کی قیادت کرنے والے ہو، آپ نے منزلوں کی طرف لے کر چلنا ہے۔ آپ کے پیچھے ولی بھی سب چل رہے ہوں گے، آپ کے پیچھے اولیاء اللہ بھی سبھی چل رہے ہوں گے، آپ کے پیچھے فرشتے بھی سارے چل رہے ہوں گے، آپ کے پیچھے یہ جنات بھی سب چل رہے ہوں گے، آپ کے پیچھے تو میرے 1 لاکھ کئی ہزار نبی بھی آپ کے پیچھے ہی چل رہے ہوں گے۔
اے میرے محبوب منزل بہت دور ہے، اس منزل کو آسان کرنا چاہتے ہو تو رات کو اٹھ کر قرآن پڑھا کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نسخہ بتایا، میرے بھائیوں مشکل میں پھنس گئے ہو، میری بہنوں تکلیف میں پھنس گئی ہو، جان نہیں چھوڑتی، کیوں جاتے ہو جادوگروں کے پاس، کیوں جاتے ہو علم نجوم والوں کے پاس، کیوں جاتے ہو جھوٹے لوگوں کے پاس؟ میرا رب کہتا ہے کسی سے کچھ نہ کر، رات کو اٹھ جا، اٹھ کر ہاتھ باندھ کر میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ جس طرح میں نے اپنے نبی کی مشکلیں آسان کی، میں تمہاری بھی آسان کر دوں گا۔ یہ قرآن ہے، فرمایا جب اس نے نازل کیا وہ بھی قدر والا، جو نازل کیا وہ بھی قدر والا، جو اس کو لے کر آیا وہ بھی قدر والا، جس آسمان دنیا پر بیت العزت میں نازل ہوا وہ جگہ بھی قدر والی، فرمایا جس شہر میں اترے وہ بھی قدر والے، جس شہر میں اترے وہ بھی قدر والے، اور جس نبی پر اترے وہ سارے نبیوں میں قدر والا۔ آج کے بعد جو اس قرآن کو پڑھے گا، فرمایا وہ بھی جہانوں کے اندر قدر والا ہوگا۔ فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا خبر یہ لیلۃ القدر کی کیا بات ہے؟ راتیں تو سب راتیں ہی راتیں ہیں، لیکن فرمایا اس کے اندر جو ایک رات ہے اس کی قدر اس قدر ہے، اس کی قدر اس قدر ہے، اس قدر اس کی قدر ہے کہ فرمایا اس کے اندر ایک رات عبادت کرنے والا عبادت کر لے، ہم اس کو اتنا اجر عطا فرمائیں گے کہ جیسے 1000 مہینے وہ عبادت کرتا رہا اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے، 1000 مہینے سے بھی زیادہ۔ فرمایا یہ عبادت، یہ عظمت، یہ مقام، یہ عظمت، یہ شان حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پہلے لوگ 1000 مہینے بغیر گناہ کے عبادت کرتے رہے، وہاں پھر بھی نہ پہنچ سکے، پھر بھی نہ پہنچ سکے، 1000 مہینے روزے رکھتے رہے پھر بھی نہ پہنچ سکے، 1000 مہینے تک وہ جہاد کرتے رہے پھر بھی نہ پہنچ سکے۔ یہ قرآن کی برکت ہے کہ تم ایک رات کو جا کر مجھے راضی کر لو، فرمایا تمہیں اتنا اجر عطا فرماؤں گا جو 1000 مہینے کو عبادت کرنے والوں کو بھی میں نہیں عطا فرماتا۔ فرمایا کہ یہ قرآن کی وجہ سے مہینہ بھی قدر والا بن گیا، اور اس قرآن کی برکت سے یہ رات بھی برکت والی بن گئی، اور یہ قرآن اس قدر برکت والا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما ہے، جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ لبید کا گھر آ گیا ہے۔ کون سا لبید؟ جو زمانے کا بڑا شاعر، بڑا ہی ادیب، بڑا ہی عالم، بہت ہی پڑھا لکھا، اپنے آپ کو کہنے والا کہ میرے سے اوپر دنیا میں عالم کوئی نہیں، ایسا علم رکھنے والا کہ لوگوں کی کلام کے اندر غلطیاں نکالنے والا۔ تو گھر کے اندر باہر دیکھا تو تختیاں لٹک رہی ہیں، تختیاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا علی یہ کیا ہے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو لبید کا گھر ہے، شاعر کا گھر ہے، بڑے ادیب کا گھر ہے، بڑا عالم تھا۔ جیسے آج ہمارے زمانے میں علامہ اقبال تھے نا، بہت بڑے شاعر تھے، اسی طرح وہ وقت کا بہت بڑا شاعر تھا۔ لوگ اپنا شعر بنا کر لاتے تو لا کر تختی کے اوپر لکھ کر چلے جاتے، جب صبح کو وہ نکلتا، رات کو پچھلے پہر جب وہ نکلتا تو ان تختیوں کے اوپر شعر لکھے ہوئے ہوتے، تو قلم لے کر آتا اور ایک شعر کو پڑھتا، اگر اس میں غلطی ہوتی تو اس کی تصحیح کر دیتا، اگر وہ صحیح ہوتا تو اس کی تصدیق کر دیتا، تو لوگوں کی تصدیق کر کے اور تصحیح کر کے اور اس میں افراد و تفرید کر کے چلا جاتا۔ اچھا علی یہ بندہ جو ہے یہ لوگوں کے کلام کو درست کرتا ہے، یہ لوگوں کی انسانوں کے کلام کو درست کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ کہتا ہے۔ اچھا چل یہ لوگ نہیں مانتے تو ایسا کر علی آج تو بھی ایک کلام لکھ دے، سبحان اللہ، ایک کلام تم بھی لکھ دو، لکھ کر لٹکا دو، اب دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کیسے صحیح کرتا ہے، اس کا تجربہ ہے، دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے کرتا؟ اس کے لیے تو رب نے کہہ رکھا ہے فاتو بصورت من مثلہ، جاؤ
اپنے الہوں کو بلاؤ، جاؤ اپنے دوستوں کو بلاؤ، جاؤ اپنے علامہ کو بلاؤ، جاؤ اپنے پادریوں کو بلاؤ، جاؤ اپنے علم والوں کو بلاؤ، جو وہ لوگ جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے ان کو سب کو بلاؤ، فاتو بصورت مثلہ، ایک چھوٹی سی صورت بنا کر تلا کے دکھا دو، ساری دنیا مل کر اکٹھی ہو جائے۔ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، ایک صورت بھی کوئی نہیں بنا سکتا، ہمارے قرآن کی ایک صورت بھی کوئی نہیں بنا سکتا، نہ کوئی صورت بنا سکتا ہے، نہ اس میں سے کوئی صورت کم کر سکتا ہے، نہ کسی کو کم کرنے کی اجازت ہے، نہ زیادہ کرنے کی اجازت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو میرے رب العالمین نے سب سے پہلے لکھی، جب اتارنے کا وقت آیا تو سب سے آخر میں اتاری، سب سے آخری امت پر اتاری، سب سے آخری نبی پر اتاری۔ فرمایا کہ اے کائنات کے لوگوں سن لو، جو میں نے زمانہ بنایا تھا سارا زمانہ اگر قیامت کے دن کو معافیاں ملیں گی تو قرآن کے مطابق ملیں گی، اس قرآن کے مطابق چلیں گے تو معاملات ملیں گے، اگر نجات ملے گی، اگر قرآن کے مطابق نہیں ہوگا تو کسی کو نجات نہیں ملے گی۔ بڑے بڑے عالم ہیں، بڑا کچھ کہتے ہیں، زبان کو کبھی ٹیڑھا کر کے پڑھتے ہیں، کبھی سیدھا کر کے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی قرآن یوں پڑھا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے قرآن یوں پڑھا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے ولدالین پڑھا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے ولدالین پڑھا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے ولزوالین پڑھا جاتا ہے۔ زبان کو ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے مختلف طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن وہاں جہاں زواد لکھا ہوا ہے وہاں دال نہیں لکھ سکتے، وہاں دال نہیں لکھ سکتے، وہاں زواد نہیں ہٹا سکتے۔ یہ میرے رب کا حکم ہے، کوئی دنیا کی طاقت اس کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں کر سکتی، قیامت تک نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ رب العالمین فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم خود ہی کریں گے۔ بس انشاءاللہ جس وقت بالکل 11 بجیں گے میں چھوڑ دوں گا انشاءاللہ، آپ فکر نہ کریں۔ آپ کا ٹائم آدھا گھنٹہ ہے، 5-10 منٹ میں لے لیتا ہوں، ظاہر سی بات ہے جب یہ قرآن کا شان شروع ہوتا ہے یقین کرے دل ہی نہیں چاہتا کہ اس کو چھوڑا جائے، اس کے ساتھ دل لگتا ہے کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہمارے دل کی یہ سکون ہے، آرام ہے۔ ہم فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ قرآن مجید میں آیت ہے، گھر میں جا کر پڑھیے، 14ویں سپارے کے شروع میں یہ آیت آتی ہے، تو وہاں پڑھیے کہ لکھا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس کو اتارا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ کیوں بھئی اللہ نے اس کی حفاظت کی یا نہیں؟ کوئی شک ہے کسی کو؟ سوچ لیں۔ ابھی آپ کہہ دو کہ تھوڑی دیر میں جی تھوڑا سا کام خراب ہے، مولوی صاحب تھوڑا سا کام خراب ہو گیا، کیسے خراب ہو گیا؟ اگر کوئی شک ہے تو ابھی سوچ لو کہ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب یہ کیسا قرآن مجید ہے؟ یہ اللہ کی حفاظت کیسی ہے؟ بھائی اللہ نے اس کو نازل کیا اور نبی علیہ السلام نے اس کو درخت کے پتوں پر لکھا۔ دشمن کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، ہم نہیں کہہ رہے، دشمن کہہ رہے ہیں، اس کو درخت کے پتوں پر لکھا اور وہ پتے لا کر حضرت عائشہ کے حوالے کر دیے اور حضرت عائشہ اس کو اپنی چارپائی پر رکھ کر آٹا گوندنے لگ گئیں۔ حضرت عائشہ کی بکری آئی 10 سپارے کھا گئی، حضرت عائشہ کی بکری آئی 10 سپارے کھا گئی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، بکری اتنی زبردست تھی کہ وہ اللہ کے سپارے کھا گئی 10۔ اس کا مطلب اللہ حفاظت نہیں کر سکتا؟ بکری نے ثابت کر دیا کہ اللہ نے یہ صحیح نہیں کہا کہ میں تیرے سپارے 10 کھا گئی، اگر حضرت عائشہ نہ دیکھتی ہو سکتا ہے یہ سارے کھا جاتی۔ بھائی کم سے کم بات کسی کی سننے کے لیے ذرا غور تو کیا کرو، سوچا تو کرو۔ اللہ کہتا ہے میں نے اس کی حفاظت کی قسم کھائی ہے، ذمہ داری لی ہے، آسمان بدل جائیں گے، زمین بدل جائے گی، لیکن میرے قرآن کا ایک لفظ کبھی نہیں بدلے گا۔ اسے کون بدل سکتا ہے؟ اسے کون کھا سکتا ہے؟
اسے کون ختم کر سکتا ہے، اس کو کون تبدیل کر سکتا ہے؟ یہ قرآن مجید جب لکھا ہوا دیکھا، صبح اٹھا وہ لبید آیا، باہر نکلا، دیکھ کر قلم ہاتھ میں ہے، ایک شعر صحیح کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، جب پہنچا اس مقام پر جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سورہ کوثر لکھ کر لٹکا رکھی تھی، انا آتیناک الکوثر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ شعر کے 2 شعروں کے 3 فقرے لکھے، بس چوتھا نے لکھا۔ وہ آیا قلم پکڑے ہوئے ہے، کھڑا ہو گیا سامنے، پڑھنے لگ گیا، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سوچنے لگا، لگتا ہے سارے زمانے کا خلاصہ اللہ نے، کسی بندے نے ان 3 لفظوں میں لکھ دیا ہے کہ تین فکروں میں سارے جہان کا خلاصہ لکھ دیا ہے۔ فرمایا کہ سارے قرآن کا خلاصہ، سارے قرآن کا دل جو ہے وہ سورۃ یاسین ہے، اور سورۃ یاسین کا دل جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، اور فرمایا سورۃ فاتحہ کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ کوثر کے اندر موجود ہے۔ کہنے لگا اب قرآن پڑھ رہا ہے، دیکھو ایسے کبھی نہ پڑھتا، لیکن پڑھ رہا ہے بار بار۔ جب بار بار پڑھ رہا ہے، اب دل نہیں چاہتا کہ اس کو چھوڑ دو، دشمن ہے لیکن چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آخر انتظار کرتے کرتے دیکھتے دیکھتے ساری رات گزر گئی، قلم اپنے منہ کے اندر رکھے ہوئے ہے، ساری رات گزر گئی، دن کی روشنی ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اے لبید کیوں ساری رات کھڑا رہا، آج کیا مسئلہ پیش آ گیا؟ کہنے لگا میں یہ دیکھ رہا ہوں میرے سے یہ کلام حل نہیں ہو پا رہا، میرے سے یہ کلام حل نہیں ہو پا رہا۔ تو وہاں لکھتا ہے اب کیا کروں؟ کہتا ہے انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آگے بڑا کمال جملہ لکھا، بڑا عجیب و غریب جملہ لکھا، کہتا واللہ واللہ واللہ، اللہ کی قسم ما ھذا کلام البشر، میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ کسی بندے کی کلام نہیں ہے، بندے کی کلام ہے ہی نہیں۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، عزت اور عظمت وہ ہوتی ہے جس کو دشمن بھی تسلیم کرے۔ بھائیو یہ قرآن ہے، جس کے ساتھ لگتا ہے اس کو قدر والا بنا دیتا ہے۔ یہ رات کے ساتھ لگا قدر والا بن گیا، اور اس قدر بن گیا رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے فرشتے اتارے۔ کتنے فرشتے اتارے؟ اتنے فرشتے اتارے، فرمایا زمین پر تنگی ہو گئی، ایک اتنی سی جگہ بھی نہ رہی جہاں فرشتے نہ ہوں۔ کیا کرنے آئے؟ وہ رات کو دعا کرنے آئے، یا اللہ یہ جو تیرے بندے سو رہے ہیں نا، یا اللہ یہ دن میں روزہ رکھا تھا، یا اللہ یہ رات سو رہے ہیں تیرے گھر میں، یا اللہ تو انہیں معاف کر دے۔ ہمیں معاف کروانے کے لیے وہ اللہ سے معافیا مانگ رہے ہیں، اللہ سے توبہ کر رہے ہیں میرے بھائی۔ حتیٰ کہ کب تک؟ حتیٰ مطلع الفجر۔ فرمایا جس شخص کو یہ رات میسر آ جائے اس کی نشانی بتائی۔ کیا فرمائی؟ فرمایا کہ اگر رات کو یہ تلاوت کرتا ہوا اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں، اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں، یہ شرمندہ ہو جائے اور سر جھک جائے اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ نشانیاں کیا بتائیں؟ رات ملنے والی کی نشانیاں بتائیں۔ شرم سے سر جھک جائے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اور فرمایا کہ یہ بندہ جو ہے اس کے رونگٹے جسم کے کھڑے ہو جائیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او شرمندہ ہونے والے ہو، توبہ کرنے والے، یاد رکھ آج کی رات تیرے ساتھ کسی رب کے فرشتے نے مصافحہ کیا ہے، تیرے ساتھ کو فرشتے نے مصافحہ کیا ہے، تو خوش ہو جا، تیرے ساتھ مصافحہ کیا ہے۔ تیرے آنسو جو 2 آنسو تیری آنکھوں سے گرے ہیں، تیری ساری زندگی کی برائیاں جتنی ہیں سب اللہ نے معاف کر دی۔ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے محبوب علیہ السلام،
میرے بندے سے کہہ دینا، ان میری بندیوں سے کہہ دینا میں نے گناہ معاف ہی نہیں کیے، بلکہ وہ جو تیرے گناہ لکھے ہوئے تھے ان کی تعداد تو ہم نے گن رکھی ہے۔ فرمایا ان گناہوں کو ہم نے نیکیوں میں بدل دیا ہے، معاف بھی کر دیا ہے، نیکیوں میں بھی لکھ دیا ہے۔ اے میرے بندے، ہم نے تو اس قرآن کی وجہ سے تیری زندگی آسان کر دی، تیرے رزق کو آسان کر دیا، یہ تیرے لیے ایک شفا ہے، تو اس کے لیے شفا مانگ، اپنے گھر والوں کے لیے ہم اس کی وجہ سے تجھے شفا بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو اس قرآن پر خرچ کرتے ہیں اللہ ان کی روزی میں برکت پیدا فرما۔ اللہ جو اس گلشن کو آباد رکھنے کے لیے دن رات محنت کیے ہوئے ہیں، اے میرے رب العالمین انہیں یہاں سے کوئی لالچ نہیں، کوئی کسی کا گھر یہاں سے نہیں چلتا، وہ اپنا گھر وہاں سے لا کر کسی کو گھر کو چلاتے ہیں۔ اللہ جنہوں نے تیرا گھر آباد رکھا، میرے رب تو ان کا گھر آباد رکھنا، اللہ ان کی قبریں آباد رکھنا، اللہ ان کے حشر آباد رکھنا، اللہ ان کی جنت آباد رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔